السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں پھر حاضر ہوں اپنے یوٹیوب چینل روحانی راز کے سفر پر۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور آج میں آپ کو بہت شاندار وظیفہ بتاؤں گا جس سے آپ لوگ فائدہ حاصل کریں گے، اور ایک ہی بار پڑھنے میں انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ جیسے اکثر دیکھا گیا ہے، گھروں کے اندر جھگڑے رہتے ہیں اور کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بڑا لڑائی کا ماحول بنا رہتا ہے، لوگ پریشان ہیں اور سوچتے ہیں یہ جھگڑوں کو کیسے نپٹایا جائے۔ ان لوگوں کے لیے بہت خاص وظیفہ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ میاں بیوی میں اختلاف رہتے ہیں، محبتیں نہیں ہیں، اور ماں باپ کا کہنا بچے نہیں مانتے۔ اکثر زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ کا کہنا بچے نہیں مانتے، اپنی منمانی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بہت شاندار وظیفہ ہے، آپ لوگ ہماری ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیں۔ اگر آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تبھی وظیفے کو سمجھ پائیں گے، اور جب آپ وظیفہ سمجھ پائیں گے تو وظیفے سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ جیسے میں بتاتا ہوں ہر بار میں کہ آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھیں گے تو اس کے لیے پاکی ضروری ہے، طہارت ضروری ہے، اور باوضو ہونا بھی ضروری ہے، اور جو وظیفہ پڑھے گا اس کے لیے نمازی ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر نمازی ہے وہی وظیفہ پڑھے تو انشاءاللہ اس کا خوب اثر ہوگا۔ وظیفہ میں آپ کو بتاؤں، اگر ایسے ماحول گھر کے اندر بن گیا ہے کہ لڑائی جھگڑے ہیں اور بہت سارے کام ایسے ہونے والے ہیں جس کا ڈر ہے، ان لوگوں کے لیے بہت شاندار وظیفہ ہے۔ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، یاد رہے کہ ایک تنہائی کی جگہ تلاش کر لیں، جس جگہ پر کوئی آتا جاتا نہ ہو، وہاں پر کوئی میٹھی چیز لے لیں اور ایک جانماز لے لیں، اور باوضو ہو جائیں اور جانماز پر بیٹھ جائیں۔ اور کوئی میٹھی چیز، جیسے میں آپ کو بتاؤں، لوگ سوچتے ہیں کون سی میٹھی چیز لی جائے، تو بہتر ہے کہ برفی لے لیں یا چینی یا شکر لے لیں، اس پہ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، جیسے ہی آپ نے جانماز بچھایا اور وہاں پر بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ ہو، درود پاک پڑھنے سے اس کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے، تو جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیم پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیم اگر آپ کو مکمل طریقے سے پڑھنے میں ٹائم لگ رہا ہے یا پھر یاد نہیں ہے تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ پڑھنا جانتے ہوں۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تنہائی کی جگہ پر مصلی بچھا کر، پھر 41 مرتبہ الحمد شریف پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں، اکثر دیکھا گیا ہے لوگ بسم اللہ شریف کو الگ پڑھ لیتے ہیں اور الحمد شریف کو الگ کر دیتے ہیں، اس وظیفے سے کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ کامیابی حاصل جبھی ہوگی جب آپ بسم اللہ شریف کی میم کو الحمد شریف کے ساتھ ملا دیں گے، اور پھر 41 مرتبہ الحمد شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میں 11 مرتبہ درود ابراہیم جو میں نے بتایا تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو جو درود پاک یاد ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ پڑھ لیں، پڑھنے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں، ایسے پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اس طریقے سے 41 مرتبہ پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد کسی میٹھی چیز پر، جو میں نے بتایا تھا برفی، شکر یا چینی وغیرہ لے لیں، اس پر دم کر دیں۔ دم کرنے کے بعد خالق عظیم کی بارگاہ میں دعا کریں: پروردگار، میں نے سورہ فاتحہ اس لیے پڑھی کہ میرے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں خالق عظیم یہ اس وظیفے کی برکت سے گھر میں محبت پیدا ہو، تو انشاءاللہ تعالی محبت پیدا ہو جائے گی، انشاءاللہ تعالی محبت پیدا ہو جائے گی۔ ایسے ہی وظیفوں کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے روحانی راز کے سفر کو سبسکرائب کر لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔